بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. صدق الله العظيم. پانچ قوموں کے حالات اللہ تعالیٰ نے اور ان کی تکذیب کے واقعات بیان کیے ہیں. یہ پانچ قوموں نے جنہیں اپنی طاقتوں کا غرور بھی تھا، اپنی بڑائی کا خیال بھی تھا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے لائے ہوئے معجزات کا بھی انکار کیا اور حق کے مقابلے میں اپنی مادی طاقت کے ذریعے سے حق کو دبانا چاہا. جن میں سے ایک بہت بڑی طاقت فرعون کی شکل میں بیان فرمائی. فرعون ظالم کو 600 سال سے زیادہ کی زندگی اللہ نے دی، اور اس زمانے میں جو بھی ملک ہو سکتے تھے ادھر، ان میں نافرمانوں میں بڑا ملک اس کو دیا. جیسے نمرود کو ایک بڑا ملک دیا، اس طرح فرعون کو ایک بڑا ملک دیا. اتنا موقع دیا کہ اس نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا اور یوں کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں اور عبادت میری ہی کرنی پڑے گی. گھر میں بت اسی کے رکھے جاتے تھے، کسی اور کے نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی. حالانکہ یہ سب اللہ کی الوہیت اور اللہ کے ملک اور اللہ کے حاکم اور مقتدر اعلیٰ ہونے کے قائل تھے. اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو پوشیدہ کر کے انہوں نے اپنی باطل کو طاقت کے ذریعے سے لوگوں سے منوا لیا تھا اور حق کو مغلوب کر کے رکھا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلا. اللہ تعالیٰ کی یہی قدرت ہے، اللہ کا یہی ایک نظام ہے کہ عرصہ دراز تک مہلت دیتے ہیں، یہاں تک کہ حق والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حق پر نہیں ہیں، حق پر ہوتے تو مدد آتی ہماری.
اتنا ہم پیس رہے ہیں، اتنا پیٹ رہے ہیں، مدد نہیں آتی، اور جو لوگ باطل پر ہیں وہ دندناتے ہوئے جا رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے تھوڑی سی مایوسی انسانوں کے قلوب پر آتی تھی. حق والے تھے، تھوڑا سا غور کرتے تھے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی سمجھ دی ہے، وہ ذرا قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کے نظام اور قرآن کریم کے بیان کردہ حق اور باطل کے واقعات کو پڑھیں گے تو ان کو بہت آسانی کے ساتھ یہ اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں ان کو انتہاءً شکست ہوئی ہے اور ابتداءً اگرچہ کامیابی رہی ہے. سرکار کے جو معرکے رہے ہیں 27 غزوات بتلائے جاتے ہیں اور 48 کے قریب سرائے بتائے جاتے ہیں. یہ 27 غزوات میں بھی یہی عالم رہا ہے. اگر بدر میں کامیابی ملی تو احد کے اندر پسپا ہونا پڑا. خیبر میں کامیابی ملی تو خندق میں حالات آئے. مکے میں کامیابی ملی تو حنین میں حالات آئے. حنین میں تو یہ عالم تھا کہ 12,000 کا لشکر تھا. کہنے والے کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑا حق والوں کا لشکر کوئی نہیں رہا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اور اتنی بڑی تعداد کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. یہ بڑی بات آ گئی. اتنی بڑی تعداد، اتنی ہماری کثرت، آج باطل ہم کو مغلوب نہیں کر سکتا. وہاں پہلے ہی مرحلے کے اندر بہت زبردست شکست کھا لی، بہت بری طرح سے مات کھا گئے، لیکن اسے شکست نہیں مانا. اس بنا پر کہ علماء نے لکھا کہ جب تک سپہ سالار میدان میں جمع ہوا ہو وہاں تک شکست نہیں. اس کا میدان سے اکھڑ جانا شکست ہے. سرکار میدان میں جمے ہوئے ہیں اور ابو سفیان نے اونٹنی کی رکاب تھامی ہے اور حضرت عباس سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ، ہلم الیہ، ہلم الیہ، ادھر آؤ، میری طرف آؤ. تم جن دروں میں جا کر چھپنا چاہتے ہو یہ تمہاری پناہ گاہ نہیں ہے. تمہیں رسول کے دامن میں آنا پڑے گا، اسی کے پاس پناہ ملے گی. تمہیں واپس آنا پڑے گا. تمہیں کوئی مرحلہ احد میں ایسا آیا کہ سرکار کے پاس صرف 12 صحابہ رہ گئے. ایک مرحلہ ایسا آیا مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے اور تجارتی قافلہ آ گیا. اس زمانے میں مشکل سے غلہ اور اناج آتا تھا اور بہت کم دستیاب تھا وہاں اناج اور غلہ. تو اعلان ہوا کہ تجارتی قافلہ آیا ہے. لوگوں کو سخت ضرورت تھی. اس بنا پر سرکار خطبہ دیتے رہے اور لوگ چلے گئے. اس موقع پر بھی تقریباً 12 صحابہ کرام حاضر باش موجود رہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ کو یہ بات انتہائی طور پر ناگوار گزری کہ نبی کو تنہا چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلے گئے. اس لیے قرآن کریم نے واضح اعلان کیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا. پہلے جو ہے یہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا اور نماز پہلے ہو جاتی تھی جیسے عید میں ہوتا ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے اس کے بعد حکم بدل دیا. لوگوں کو یہ دیکھا تھا سرکار کو اکیلا چھوڑ کر قافلے کے پیچھے چلے گئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اکیلا چھوڑ دیا نبی کو، حالانکہ نبی نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. تم
موڑ پر نبی تمہارے ساتھ رہے. قل ما عند اللہ خیر من اللغو ومن التجارہ. جن کھیل کودوں کے پیچھے تم جا رہے ہو اور جس تجارت کو جو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو دنیا کی چیزیں ہیں، اس سے بہتر تھا نبی کے پاس بیٹھنا، اس سے علم حاصل کرنا، وہ بہتر تھا تمہارے لیے. اچھا نہیں کیا تم نے. اب یہ کر دیا کہ خطبہ پہلے ہے نماز بعد میں ہے، توڑ کے اب جا نہیں سکتے. خیر اس میں بھی مصلحت ہوگی. وہاں مات کھائی جہاں طاقتوں کا ظہور ہوا، جہاں کثرت ہوئی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب پر وہ جو ہوا کھڑا ہو گیا تھا اس کو ختم کر دیا. یہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یہ مشرکین کے ہاتھ تمہاری گردنوں تک پہنچا دیے تھے، یہ تم کو پکڑ لیتے کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑی تھی. لیکن ان کے ہاتھوں کو تمہاری گردنوں تک آنے سے ہم نے روک دیا، وہ تمہیں پکڑ نہ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ تھی. اور قلوب ان میں رعب کا ڈال دینا یہ ہمارا کام تھا. ہم نے تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، یہ آگے بڑھ نہیں سکے. ورنہ مدینے میں بھی تم بہت چھوٹی تعداد میں تھے، چاہتے تھے یہ تم کو مٹا دیتے، سب مل کر کے حملہ کرتے، لیکن اللہ نے وہاں بھی تمہاری مدد فرمائی. تو عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہمیشہ مارکے رہے ہیں ان میں کبھی حق کو غلبہ کبھی باطل کو. ہرقل نے ایک سوال کیا ابو سفیان سے، ایمان نہیں لائے ہیں ابو سفیان لیکن حق بات اور سچی بات کہنے پر مجبور ہیں. یوں پوچھا کہ تم میں اور ان میں جنگیں ہوئی ہے کبھی؟ جواب دیا ہاں ہوئی ہیں. اچھا یہ جنگوں میں کیا حال رہا؟ فرمایا کبھی وہ غالب آئے کبھی ہم. تو ہرقل اتنا بڑا کتابوں کا ماہر تھا، اس نے کہا نبی کا یہی حال ہوتا ہے، سچوں کا یہی حال ہوتا ہے، کبھی غلبہ کبھی مغلوبیت، لیکن انتہا حق و غلبے کے ساتھ ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور آپ فرما دیجیے کہ حق آ چکا ہے اور باطل کے جانے کا وقت ہو چکا ہے. اور حق آنے کے واسطے ہوتا ہے یعنی ہمیشہ قائم رہنے کے واسطے ہوتا ہے، باطل عارضی طور پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر فرعون کے اس قوت اور اس طاقت کی طرف اشارہ کیا جس کے مقابلے میں مسلمان اس زمانے میں جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیلی تھے وہ بہت چھوٹی تعداد میں تھے، بہت ہی کم تعداد میں تھے. یعنی یہ آدھے تھے وہ دگنا تھے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کو حکم دیا کہ نکلو پہلے سے پلان کے مطابق تو نکل آئے. ادھر جواسیس کو جب پتا چلا انہوں نے فرعون کو بات پہنچائی کہ یہ تو پوری ضروریت اور پوری قوم آزادی حاصل کرنے کے لیے اور آپ کے قلمدان سے اور قلمرو سے نکلنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، تمہارے زیورات کو لے لیا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ بہت بڑی عورتوں کی تعداد تھی لے کے چلے. کتنی تعداد تھی؟ ایک قول کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یہ 12 بیٹے جو ہیں ان کی اولاد ہے. بنی اسرائیل جو ہیں یہ 12 بیٹوں کی اولاد ہے اور ان کی تعداد تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی. اور یہ 12 قبائل جو ہیں ایک ایک قبیلہ یہ
50 ہزار پر مبنی تھا. وادی عتیق میں جب ان کو رکھا تو ان کے آپس کے اختلافات بھی بہت تھے. اس بنا پر یہ 12 قبیلے اپنے جمگٹھوں میں اور اپنے لوگوں میں رہتے تھے. یہ 12 الگ الگ جگہیں ان کی طے ہوئی اور یہ میدان میں 12 مقامات انہوں نے حاصل کیے اور وہ 12 مقامات میں یہ رہے. چنانچہ یہ 12 لوگوں کے لیے 12 چشمے بھی جاری کیے گئے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. اور پھر فرمایا کہ ہم نے جو ان کو کنویں دیے یا جو ان کو وہ پتھروں سے نکال کر پانی دیا وہ پانی کی جگہ ان کے لیے طے کر دی. 12 چشمے 12 قبیلوں کی طرف گئے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی قبیلہ کہاں رہتا تھا, کوئی قبیلہ کہاں رہتا تھا, تو یہ پانی وہاں کیسے چلا گیا؟ جب پانی پتھر سے نکل سکتا ہے اور اللہ نکال سکتے ہیں پتھر کے اندر سے پانی, تو جدھر چاہے ادھر بہا بھی سکتے ہیں. اس بنا پر اللہ نے جو قبائل تھے ان کے قریب سے وہ چشموں کو گزارا. اور اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک یہ لوگ یہاں رہے. جب فرعون کو پتہ چلا تو 12 لاکھ کے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اس نے, اور 12 لاکھ کا لشکر جو ہے یہ 6 لاکھ کو ختم کرنے کے لیے تمام تر طاقتوں کے ساتھ لگا دی. بہت گھبرا گئے کیونکہ بنی اسرائیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا جن سے ہم چھٹکارا چاہتے تھے وہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم سے دگنا تعداد میں. بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 اگر رہی تو مشرکین 1000 رہے. جہاں مسلمانوں کی تعداد 1000 رہی وہاں ان کی تعداد 3000 رہی. کبھی کبھی ایسا رہا کہ مسلمان صرف 10,000 رہے اور ان کے مقابلے میں اہل باطل جو ہیں وہ 1 لاکھ رہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں جو ہے وہ عطا فرمائی. کچھ جنگوں میں ناکامیابی رہی ہے لیکن یہ شکست اور فتح تو قسمت سے ہے. ولی امیر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. یہ سلسلہ تو جاری رہتا ہے فتح اور شکست, لیکن شکستیں جو آتی ہیں بہت سے اسباب دینے کے لیے آتی ہیں, بہت سے ہمت کے سبق پڑھانے کے لیے آتی ہیں. ہر وقت کی کامیابی انسان کے دماغ کو خراب کر سکتی ہے, اسے بددماغ کر سکتی ہے, اس کے ذہن میں بات بیٹھ سکتی ہے کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. کبھی کبھی شکست جب ہوتی ہے تو آدمی اپنے اندر سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, پھر اپنے ارادے کو متحد کرنے پر مجبور ہوتا ہے, پھر اپنی حکمت عملی کو سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, پھر اپنی جنگی تدبیروں کو دوبارہ درست کرتا ہے. یہ تمام مسائل ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حق والوں کو بھی کبھی کبھی شکست دیتے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت مولانا وحید الزمان صاحب QARI جو ہیں ان کی شکایت پیش کی ہے. 7 سالہ سے پہلے ان کو پورا نظام جو ہے سپورٹ کیا تھا. وہ تو عالم تھے لیکن ان کا دماغ انجینئرانہ دماغ تھا. اللہ نے ان کو زبردست دماغ دیا تھا. تو وہ کہتے تھے یہ دیوار یہاں سے گرا دی جائے, وہ دیوار وہاں سے توڑ دی جائے, یہ بلڈنگ یہاں سے ہٹا دی جائے, اس کو بالکل ختم کر دیا جائے, یہ کمرہ ختم کر دیا جائے. تو لوگوں نے شکایت کی حضرت کو, حضرت یہ آپ نے کام سپرد کیا ہے تو پورا دیوبند ختم کر کے رکھ دیں گے. یہ دیوار گراؤ, وہ بلڈنگ گراؤ, وہ کمرہ گراؤ, یہ ختم کرو, وہ ختم کرو. اب حضرت کے جوابات جو بڑے عالمانہ جواب ہوتے تھے وہ ایک ہی جملے میں جواب دے دیا, یہ تقریب برائے تعمیر ہے. یہ جو گرا رہے ہیں یہ آئندہ جو تعمیر کرنی ہے اس کا مقدمہ ہے. تو اللہ شکل جو دیتے ہیں وہ تقریب ہے لیکن برائے تعمیر ہے. آئندہ حوصلوں کو بلند رکھنا, پھر ایک بار اپنے اندر کا جائزہ لینا, پھر ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جانا, پھر متحد ہو جانا, پھر اپنی کمزوریوں کو دور کرنا, یہ سلسلہ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شان انہوں نے کامیابی عطا فرمائی. تو فرعون کو دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل تو کمزور یقین کے لوگ تھے. انہوں نے کہا اب تو موسیٰ تم نے ہم کو ختم کرا دیا. آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور پیچھے انسانوں کا اتنا بڑا لشکر, اب کہاں لے جاؤ گے آپ؟ جواب دیا انی
ذاہب الی ربی سیہدین، مجھے ذرا بھی غم نہیں ہے، مجھے ذرا بھی بے چینی نہیں ہے، میں نہ سمندر کو دیکھ کر بے قرار ہوں، نہ میں یہ انسانی لشکروں سے بے چین ہوں، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اعتماد ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ میں از خود نہیں نکلا، اللہ کے حکم سے نکلا ہوں۔ اور جو قومیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اعتماد پر اور اللہ کے بھروسوں پر کام کرتی ہے اور اللہ کے اشاروں پر کام کرتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد امتحان آتی ہے۔ چنانچہ اس کی نظیر ہمیں تاریخ اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عنوان میں نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے ادھر ادھر دیکھنے کی؟ سرکار کی حفاظت کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے کہ کہیں سے دشمن نہ آ جائے، چنانچہ چلتے بھی تھے نا سرکار کو لے کر تو پیچھے دیکھتے تھے، ارے ادھر کیوں دیکھتے ہو، چلنا آگے ہے، ادھر کیا دیکھنا ہے؟ فرمایا میں سرکار اپنے لیے نہیں دیکھتا، آپ کے لیے دیکھتا ہوں کہ کوئی پیچھے دشمن آپ کو جو ہے وہ زحمت نہ پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ صحابہ کی شان عجیب رہی ہے کہ انہوں نے اپنے سینے کیے ہیں سرکار کے سینے کے مقابلے میں، اور اپنی ڈھالوں کو پھینک دیا ہے، سینوں کو آگے کیا ہے، اور سرکار سے کہا ہے آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، اب کوئی میرے سینے سے تیر نکل کر پھر آپ کو جو ہے زخمی نہ کر دے، اس لیے آپ نیچے بیٹھیں، میں آپ کی طرف سے تیر کھاؤں گا، میں برداشت کروں گا، میں اپنے سینے کو ڈھال بنا رہا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھے، کانا یدو ابی طلحہ شلّا، حضرت ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ کو سرکار کی حفاظت کے خاطر زخمی کرا لیا تھا، ڈھال کو پھینک دیا تھا، ہاتھ کے اوپر تیر روکتے تھے، خون کی ایک بوچھار لگاتار ندی بہ رہی تھی، پورا جسم خون میں لت پت ہے، لیکن تیر کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ عاشقانہ شان دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ رہے ہوں گے، آپ دیکھیں آپ کو تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آئے گی کہ جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے اپنے سر جو ہیں وہ رکھ دیے ہوں، اپنے جسم چھلنی کروا لیے ہوں، قربانیاں دینے کے لیے بے قرار ہوں، بے چین ہوں، جنگ سے واپس آنے کے بعد زندگی پر رو رہے ہوں کہ زندگی ہماری اللہ کے راستے میں کام کیوں نہیں آئی۔ تو اب جب بے قراری دیکھی سرکار نے کہ اب ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر کیوں؟ ہمارا سرکار اب اوپر نظر چلی گئی میری، کیا دیکھا اوپر تم نے؟ کہا اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ 100 اونٹوں کا انعام ہمارے سر پر یا ہماری ذات پر مشرکین مکہ نے رکھا ہے، اب وہ تلاش کرتے ہوئے 100 اونٹوں کے لالچی اوپر پہنچے ہیں، یہ غار کے اوپر مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے قدم، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اپنے قدموں سے اگر نظر ہٹائیں گے اور ذرا سا ادھر ادھر کریں گے، سر جھکا کر قدموں پر دیکھیں گے اور قدم سے ہٹا کر ذرا نیچے دیکھیں گے تو انہیں ہم نظر آ جائیں گے۔ اب ہماری حفاظت کی کیا شکل ہوگی؟ اب ہم بچ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہمیں گھیر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب انتظام کہ وہ غار کے انٹرنس سے ہو کر اوپر گئے تھے، لیکن غار کے انٹرنس پر مکڑی نے جالا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سکندری دیوار کا کام کسی مکڑی کے جالے سے لیتے ہیں، اور کبھی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تنکے سے شہتیل کا کام لیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کبوتری کے انڈے سے ایٹم بموں کا کام لیتے ہیں، حفاظتوں کا کام لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سرکار کے حق میں ظاہر ہوئی، معجزانہ طور پر آپ کی حفاظت کی گئی، تو سرکار نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں اپنے کہیں نہیں نکلا ہوں، مجھے نکالا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا تھا، مجھے اللہ کا حکم ملا تھا کہ میں نکلوں تو نکلا ہوں، میں اپنے طور پر فیصلہ کر کے نہیں نکلا۔ میرا سفر
میری ہجرت کب سے ہو جاتی. اتنے سنگین حالات میں نے دوسروں کو سفر کرنے کے لیے کہا، لیکن میں تیر و تفن اور تلواروں اور نیزوں کی بوچھار کے بیچ میں اور دشمنوں کی دشمنی کے بارش کے بیچ میں اور رات دن کی زدوں کو اور تانا زنی کے بیچ میں کیوں رہا؟ کوئی دوسرا ہوتا تو چلنے کا فیصلہ کر لیتا، لیکن میں اللہ کے فیصلے کے ماتحت چلتا ہوں. میں مجبور تھا ٹھہرنے پر، مجھے اللہ کے فیصلے کا انتظار تھا. جب مجھے حکم ملا تو میں نے قدم اٹھایا، جب حکم ملا تو میں چلا. اب یہ پورا سفر رب کائنات کے یہاں جس طرح سے طے ہوا ہے اس طرح سے ہو رہا ہے، اسی کا ایک حصہ غار ثور بھی ہے. لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تاریخی شاہکار اور تاریخی بات ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لیکن اس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے. انبیاء کرام کی بات جو دل کی ہوتی ہے، جو ان کی زبانوں پر آتی ہے، قرآن کریم میں اس کو نقل کیا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کی طرف کی آئی ہوئی بات ہوتی ہے. اس بنا پر فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. جب حضور کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر سے لا تحزن، مت گھبرا، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملے کا اثر کیا پڑا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے سکون اور سکینہ نازل فرما دیا. کس پر؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، آپ پر کہ جملے بولنے کے بعد مزید اطمینان آپ کو ہوا. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس کا اثر یہ ہوا کہ مکمل سکون اور اطمینان ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر جب چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر مڑ کر دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مکے کا مشہور شہسوار اب آ رہا ہے جس کا نام سراقہ ابن مالک ابن جوشم ہے، اب وہ آ رہا ہے. کیا مطلوب ہے اس کو؟ اس سے دنیا مطلوب ہے. اسے آپ کی خبر دے کر آپ کو گرفتار کر کے وہاں مکے میں پیش کرنا ہے سرداروں کے بیچ میں. اسے 100 اونٹ نظر آ رہے ہیں. اسے 100 اونٹ کا انعام جو ہے وہ دوڑا رہا ہے. یہ دنیا دوڑا رہی ہے. ہم کیوں دوڑتے ہیں؟ دنیا ہم کو دوڑا رہی ہے، ضرورتیں ہم کو دوڑا رہی ہیں، خواہشات ہم کو دوڑا رہی ہیں، اس کو بھی خواہشات دوڑا رہی ہیں. اس کی نظر میں رسول اللہ نہیں ہے، اس کی نظر میں صدیق اکبر نہیں ہے، اس کی نظر میں یہ 2 شخصوں کی شکل میں 100 اونٹ ہیں. اس بنا پر یہ دوڑ رہا ہے. ایک نظر سرکار دیکھ تو لیجئے. تو جیسے ہی قریب آیا اور نظر ڈالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زمین میں اترتا چلا گیا. سمجھ گیا کہ یہ نظر رسول کی وجہ سے ہے. سرکار کی ایک ہی نظر کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچائے، تو ایک ہی غضب کی نظر کا اثر یہ ہے کہ تحت سرا میں بھی پہنچا سکتا ہے. اس بنا پر اب منت سمجھنا شروع کر دی. حضرت میں کسی کو نہیں کہوں گا اور میں بس سب جو آنے والے ہیں ان کو واپس کر دوں گا، اس راستے پر کسی کو نہیں آنے دوں گا. آپ کرم فرمائیے. اور مجھے کم سے کم میں دھنس رہا ہوں، میں اترتا جا رہا ہوں، ابھی ڈوب جاؤں گا زمین میں، ختم ہو جاؤں گا، میری ہستی میرا وجود ختم ہو جائے گا. 100 اونٹوں کی تلاش تو ٹھیک ہے، لوگ میری تلاش کریں گے، کہاں گیا سراقہ، میرا کوئی پتہ نہیں ہوگا، مجھے وجود بخش دیجئے. سرکار نے فرمایا وجود بخشنا تو رب کائنات کا کام ہے، لیکن ایک ہی نظر ڈال دی، پھر جو ہے گھوڑے سمیت واپس اوپر آنے لگا. علماء لکھتے ہیں اس وقت ایک دھواں اٹھا، جب زمین میں بڑھ رہا تھا تو ایک دھواں اٹھا تھا. یہ خواہشات کا غبار جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، جو اب دب کر اندر جا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا. وہ اگر چاہتا ہو کہ سب خواہشات اس کی پوری ہو جائے تو یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی. قبر کیا ہوتی ہے؟ خواہشات کا ڈھیر ہوتی ہے، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتی. اس لیے شاعر کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. یہ عالم تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالنے کے بعد جب سراقہ اوپر اٹھتا ہوا چلا گیا، سطح پر آ گیا، قدموں پر گر گیا، حقیقت آشکارا ہو گئی،
نبی کی سچائی سامنے آئی تو اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ کے رسول اب حکم فرمائیے کیا ہے. ابھی قسمت میں ہے نہیں ہدایت، جب ہوگی. سراقہ بعد میں صحابی بن گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے 100 اونٹوں کی تمنا میں نہ نبی کی نبوت کو دیکھا، نہ صدیق کی صداقت کو دیکھا، نہ سچائی کو دیکھا، نہ حق کو دیکھا. جب آدمی مال کا متوالا اور پجاری بن جاتا ہے تو وہ اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے حق جو ہے اس کا خون ہو جاتا ہے، صداقتیں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں، انسانی قدریں پامال ہو کے رہ جاتی ہیں. قرآن کریم نے دنیا کے بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے، بلقیس کا تذکرہ کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة وكذلك يفعلون. دنیا کے بادشاہان اور مملکت کے سربراہان جب حکومتوں پر حملے کرتے ہیں تو وہاں کی رعایا کو تہس نہس کر دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، وہاں کی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں، وہاں کی خواتین کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، وہاں کے خزانے برباد کر دیے جاتے ہیں، اور آنے والے اپنی عزتوں کے خاطر دوسروں کی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ملک کو پامال اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا، خواب کسی تعبیر دینے والے کے سامنے بیان کیا. خواب میں کیا دیکھا کہ میرے گھر میں بادشاہ، سلاطین اور عمر آ رہے ہیں. بڑا مبارک خواب ہے. کہاں ہم اور کہاں بادشاہ کا ہمارے گھر آنا، کہاں ہمارا گھر اور وزیر اعظم کا ہمارے گھر آنا. تو ایک تعبیر دینے والے کے پاس گئے، خوشی خوشی جا کر اپنا خواب بیان کیا. معبر نے کہا اسی وقت اپنا سامان گھر میں سے نکال لو، اس لیے کہ چند منٹ میں تمہارا گھر گرنے والا ہے. حضرت میرے گھر میں تو بادشاہ آنے کی خوشخبری، میرے گھر میں تو وزراء کے آنے کی خوشخبری، میرے گھر میں تو حکام کے آنے کا پتہ دیا گیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ گھر گرنے والا ہے. فرمایا تم جلدی نکال لو سامان. نکال لیا تو واقعی گھر گرا. حضرت یہ تو بالکل عجیب تعبیر دے دی، آپ نے کہاں سے دی؟ فرمایا قرآن سے دی. قرآن کریم میں کیا ہے؟ قالت بلقیس کا قول نقل کیا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں کسی ملک میں تو وہاں فساد پھیلا دیتے ہیں. وجعلوا عزة اهلها ذلة. اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ دستور رہا ہے بادشاہوں کا، سلاطین عالم کا، شہروں کی اور ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور محلات کو مسمار کر کے رکھ دیتے ہیں اور حالات تہو بالا ہو کر رہ جاتے ہیں. دلی نے ایسے بہت سے حالات دیکھے ہیں، تاریخ عالم کے بہت سے تلخ جو ہے گھوم پیے ہیں اور بڑے سیاہ ورق رہے ہیں. دلی کے اوپر حالات آتے رہے ہیں، بدسلاطین آتے رہے ہیں. اور میں نے قرآن کریم کی آیت کو دیکھا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بربادی جو ہے تمہارے گھر کی، ان کا داخلہ یہ بربادی کی علامت ہے. میں سمجھ گیا کہ مکان تمہارا گرنے والا ہے. اب سراقہ سے سرکار نے فرمایا جب ایمان لے آؤ گے 100 اونٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے. کیا ہوگا؟ کسرا کے پاس یعنی ایران کے بادشاہ کنگن پہنتے تھے، بڑے بڑے قیمتی، کئی کروڑ روپے کا ایک ایک کنگن ہوتا تھا، اور ایسے کنگن جو ہے ہاتھوں کے اندر پہنے جاتے تھے. جیسے ہمارے یہاں مہنگی مہنگی گھڑیاں رولیکس ہے اور فلاں لوگ پہنتے ہیں، اور جو جتنا بڑا امیر ہے وہ پہن کر جو ہے اپنی عمارت جو ہے اس کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ بڑے بڑے کنگن قیمتی جو ہیں وہ کروڑ روپے والے پہنتے تھے اپنی شاہانہ کاروبار دکھلانے کے لیے. سرکار نے فرمایا غلط طریقے سے دنیا حاصل کرنے میں تو زمین میں دھنس کر تیری قبر بھی نہ ہوتی، لیکن جب رسول کا متوالا بن جائے گا تو رسول تجھے پیشخبری اور خوشخبری دے رہے ہیں اس بات کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کسرا کے کنگن تیرے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے. اس کو یقین تو نہیں آیا لیکن وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 6 سال کا عرصہ
بڑا ہنگاموں کا زمانہ رہا ہے. 6 سال کے بعد جو ہے نظام کو مرتب کرنے کی طرف توجہ دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ 6 سال کے عرصے میں 2 سپر طاقتوں سے جنگیں رہی. ایک طرف تو رومی لوگ تھے اور دوسری طرف ایرانی تھے. جب ایران کا خزانہ لوٹا اور کسرا بھاگا اور اس کے کنگن تلاش کیے گئے تو خزانے سے کنگن برآمد ہوئے، پائے تخت لائے گئے، مدینہ منورہ لائے گئے. سرکار ہوئے ایک دن سراقہ کی بات یاد آ گئی. سراقہ ابن جوشم اس وقت صحابی بن چکے تھے. بلایا ان کو اور بلانے کے بعد دونوں کنگن پہنا کر فرمایا کہ سرکار کی پیشین گوئی ثابت ہو گئی. وہ کسرا کے کنگن جو ہے وہ آج ہمارے وعدے کے مطابق جو سرکار نے فرمایا تھا ہاتھوں کے اندر نظر آ رہا. تو بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ میں خود نہیں نکلا ہوں، اللہ نے نکالا ہے. راستہ سمندر میں بھی بن سکتا ہے. سمندر میں راستے بن گئے. جو سمندر اللہ کے حکموں پر چلنے والوں کے لیے راستہ دیتا ہے وہی سمندر اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے تباہ کن منظر پیش کرتا ہے. چنانچہ اسی سمندر میں ہمیشہ کے لیے 12.5 لاکھ فرعونیوں کا ڈوبنا ہوا ہے. تاریخ میں شاید اتنا بڑا غرقابی کا کوئی واقعہ نہیں ملے گا. اور تاریخ نے کسی سمندر کی کسی آفتاب کی کرن کو نہیں دیکھا ہے اور پایا ہے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور فرعون ظالم آیا وہ کھلے ہوئے سمندر پر کچھ کرنیں جو ہیں وہ تہ تک پہنچتی ہوئی نظر آئی اور یہ لوگوں نے سمندر کی تہ کو دیکھ لیا. فرمایا حضور نے اب میری بھی مدد کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ میری بھی نصرت فرمائیں گے. یہاں 5 قوموں کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تباہیاں باطل کے لیے مقدر ہیں، صبر سے کام لو، اور حق والوں کا کامیاب ہونا مقدر ہے، تھوڑا سا انتظار کرو. بس امتحانات ہوں گے، آزمایا جائے گا، جمے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے. سکندر خان پال والے زیر علاج ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. انیس داؤدی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، غیر سے تربیت کے نظام بنا.
اللہ سلسلوں کے فیوز ہمیں عطا فرما، اللہ قلوب کو جاری فرما، اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے، اللہ دل کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ تیرے بندے تیری یاد اور تیرے نام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ یہ جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ تیری کتاب کا فہم عطا فرما، اے اللہ کتاب کی تلاوت نصیب فرما، اللہ اس کا عشق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور الا اللہ کا اور اللہ اللہ اور اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی تصویر رہے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے۔ بتلایا ہے کہ جو لوگ سلسلے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، اذکار کی اورات کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی پابندی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ پابندی سے اور استقامت کے ساتھ کرنے سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کیا کل چھوڑا، کل کیا پرسوں چھوڑا، اس میں برکتیں ظاہر نہیں ہوتی اور آدمی جم نہیں پاتا۔ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو غفلت کے اندر ڈالتا رہتا ہے، کام نہیں کرنے دیتا، اور یہ سمجھاتا ہے پھر کریں گے، دن گزر جاتا ہے آدمی کر نہیں پاتا۔ لیکن نفس کے اوپر ایک دم بوجھ ڈال کر، طبیعت پر بوجھ ڈال کر اگر بیٹھ جائے گا، تھوڑی دیر کرتا رہے گا تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ چادر ہٹ جائے گی، یہ لیئر ہٹ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ہمتیں عطا فرمائیں گے۔ کوشش کر کے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت کر کے اپنے آپ کو اس میں جوڑنا پڑتا ہے، کہ جب جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے۔ 200 مرتبہ استغفار، کم سے کم 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 200 مرتبہ درود پاک، آسان سے آسان کارڈ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق پڑھ، اور تلاوت قرآن کریم کم سے کم پاؤ پارا غیر حافظ، کم سے کم کی بات ہے، زیادہ ایک پارا پڑھو، 2 پارا پڑھو، لیکن پھر زیادہ پڑھنے میں جو کم مقدار ہے وہ بھی 2-4 دن تک نہ ہو تو اچھا نہیں ہے۔ پابندی کرو اور پابندی سے اس کی تلاوت کرو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ یہ کمر ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں، اور دوسرے بھی سلسلے ہیں ہمارے، اور ہم ان کو بھی جو ہے فالو کرتے ہیں، لیکن علاج ایک ہی طریقے سے کر رہے ہیں، اور مراقبہ تو جان ہے جان، اور دوسرا سب کرتے ہیں جو اصل کام ہے وہ نہیں کرتے، پھر برکتیں جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، جو فائدہ کماحق ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ جان پر بوجھ ڈالو، جیسے کہ آدمی دوائی کے لیے جان پر بوجھ ڈالتا ہے، وہ سمجھتا ہے بیماری اس کے بغیر دور نہیں ہوگی، تو وہ کڑواہٹ کے باوجود اس کو پیتا ہے۔ بالکل اسی طرح مراقبہ اور اذکار اورات برابر جو ہے ضبط کیجیے، نفس کو اور ضرور کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر استقامت عطا فرمائے۔ یار رنے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار ہوں، ہر
دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سرشار رہوں اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس عالم آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا Allah
انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت بالکل نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا، لگاتار تصور کرتے رہنا اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، برس رہی ہے لگاتار، اور ہمارے دل میں سماتی جا رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک یہ مراقبہ لگاتار جاری رکھا جائے، اور جہاں کوئی اور تصور آئے فوراً جو ہے دل کی طرف توجہ کر کے پھر دوبارہ اس کو لائیں. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب مراقب ہو جائے. دل بیداری شو بیداری شو بیداری شو، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل چاک جا، ذکر حق مشغول شو مشغول شو عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. اللہ اللہ
فسال ذات دنیا میں عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا. اور کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن کسے ڈھونڈ جو طلبگار تیرا. مرض لا دوا کی اس سے چاہوں تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا. کوئی تجھ سے کوئی کچھ جانتا ہے میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا. گناہ میرے حد سے زیادہ یا رب مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا. سجا خواب غفلت میں سوتا رہنا میں یکدم ہوا بیدار تیرا. چلا نفس شیطان کے احکام پر میں نہ ہرگز ہوا ہوشیار تیرا. میری مشکلیں ہوں آسان یکدم جو ہوئے کرم مجھے پیک بار تیرا. الہی وہ میری مناجات مقبول رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا. تو یہ بات ضرور سوچیں کہ آج اپنے اختیار سے آیا، ایک دن وہ آئے گا کہ مجھے اٹھا کر قبرستان نہ چاہنے کے باوجود لے جایا جائے گا. آج تو اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہوئے، ایک دن وہ آئے گا کہ جب جسم پر کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلت إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اللہ ہماری زبانوں کو کثرت سے تیری یاد کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو اللہ تجھ سے ڈرنے والا بنا دے اور اللہ شاکر بنا دے، اللہ پورے جسم میں تیرے احکام کو چلا دے اور اللہ ہر عضو سے اللہ تیرا حکم جو ہے اس کی نفاذ کی شکل پیدا فرما دے، اللہ پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، 100% ایماندار بنا دے، 100% مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں 100% نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ خضوع علی نماز نصیب فرما، تیرے دھیان والا ذکر نصیب فرما، اے اللہ تیرے دھیان والا مراقبہ نصیب فرما، اے الہ العالمین ہماری بگڑی ہوئی حالتوں کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے دل کی بگاڑ دور فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے، اللہ مشائخ کے فیضان کو اس میں جاری فرما دے، اٹکے ہوئے دلوں کو اللہ چالو فرما دے، جاری فرما دے، اللہ ہر وقت تیرا دھیان نصیب فرما دے، تیرا ذوق دے دے، تیرا شوق دے دے، تیری معرفت دے دے، تیرا عشق دے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر مرحلے پر نصیب فرما دے، اے الہ العالمین بہت بڑا زندگی کا حصہ ہم نے تیرے حکموں کو توڑ توڑ کر تجھے ناراض کر کے شیطان کو خوش کر کے گزارا ہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، باقی زندگی کو تیری عبادت والی بنا دے، طاعت والی بنا دے، تیرے دربار میں قبولیت والی بنا دے، اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دے، ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں مانگنے والا بنا دے، اللہ توبہ کر کے ہم توڑتے ہیں اور توبہ بار بار کرتے ہیں، بار بار توڑتے ہیں، اللہ نہ ہماری عبادتوں میں جان ہے کہ تیرے دربار میں پیش کریں، یہ ٹوٹا پھوٹا نام لیتے ہیں تیرا، اللہ ہم تو اس کے لائق نہیں کہ تیرا نام لیں، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہماری زبانوں پر اپنا نام جاری رکھنے کا حکم دے دیا، اللہ اس کا قدردان بنا دے، اللہ ایک ایک لمحے کو زندگی کا غنیمت سمجھنے والا بنا دے، ایک ایک لمحہ تیری یاد نصیب فرما دے، اللہ تلاوت قرآن نصیب فرما دے، حفظ قرآن نصیب فرما دے، اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے، سنتوں کا عشق عطا فرما دے، اے اللہ برائیوں سے ہمیں بچا دے، گناہوں کی نفرت دے دے، نیکیوں کی الفت دے دے، اللہ ہر دم نیکیوں کے پیچھے دوڑنے والا بنا دے، اللہ ہر دم گناہوں سے بھاگنے والا بنا دے، ایسا بھاگنے والا جیسے اژدہے سے کوئی بھاگتا ہو، اور اللہ پانی کی طرح نیکیوں کا عشق و پیاس ہم کو دے دے، سرکار سے سر اچھی عشق و محبت عطا فرما دے، اللہ تیرے احکام پر مداومت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے، صراط مستقیم پر جما دے، نوجوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے، اللہ دنیا کی ترقیات بھی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو قانونی چارہ جوئیوں میں ہیں ان کی برات نصیب فرما، اور اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں مرحومین مرحومات، اے اللہ ان تمام کی بے انتہا مغفرت فرما، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، اے اللہ مدارس کو آباد فرما دے، اے اللہ خانقاہوں کو آباد فرما دے، اے اللہ مراکز کو تیری محنت کرنے والوں سے ارشاد فرما دے، اے اللہ العالمین ہمیں دین کی طرف دے دے، دین کی فکر دے دے، اے اللہ اس کی عمل کی فکر عطا فرما دے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے، اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما،
جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، جہاں جہاں ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ ہاتھ پھیلا رکھے ہوئے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی سن لے، ان کی منتاؤں کو بھی عطا فرما دے، غیر سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما دے، توجہ کے ساتھ سننا اور پوری طرح سے عمل کرنے کا داعیہ ہمیشہ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے قدر و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر کے روز انشاءاللہ چمپا مسجد میں مسجد مجلس ٹائم عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ 8:15 بجے عشاء کی نماز۔